آج کل کے عہد میں بلانگنگ کی اور آئیڈینٹی کی نوعیت جو ہے وہ بنیادی طور پر پولیٹیکل. ذہن کو انسٹرومنٹ بنانا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے. نفس انسانی کو اپنا انسٹرومنٹ بنانا زیادہ ٹرکی ہے. انسان ہونے اور انسان رہنے کا آخری فرنٹیئر جو تھا وہ ادب تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جی اللہ کا شکر ہے. تو نئے سال کی پہلی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ آج ہم کرتے ہیں جی. اور نئے سال کا جو آغاز ہے اس سے ہم ایک ایسے موضوع کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں جو کہ خاصا پیچیدہ ہے. جی. ظاہری بات ہے کوئی اتنا آسان موضوع نہیں ہے, جس میں تاریخ, ثقافت, ادب, سیاست یہ آپس میں کچھ اس طریقے سے گڈمڈ ہیں کہ ان کو سامنے لانا, ان کا آپس میں نسبت اور رشتوں کو طے کرنا اور پھر کوئی نتائج جو ہے وہ نکالنا. ظاہری بات ہے کہ اس کی طرف ہم کوشش کریں گے اور آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس کو کیسے جو ہے وہ لے کے چلیں. تو سب سے پہلے اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ جو ایک طرف کاسموپولیٹنزم جو کہ جدیدیت کا ایک سب سے بڑا سیاسی اور ایکسپریشن ہے کہ کانٹ سے لے کے اوپر تک کہ ہم دنیا کے شہری ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اب جا کے جو ہم دیکھتے ہیں جو خاص طور پہ ہمارے جتنے بھی بڑے دانشور, خاص طور پہ جس کو ہم پوسٹ کلونیل تھیری مطلب آپ اگر اورینٹلزم سے آن ورڈز ہم دیکھتے ہیں تو وہ مقامی کلچر ثقافت کے ساتھ زیادہ ہم آہنگی کو, تو ہم اس چیز کو یہ جو تبدیلی ہے ہم اس کو کیسے سمجھیں کہ یہ کہاں سے آئی اور کیسے اس کی کیا نسبت؟ بہت شکریہ اسد صاحب. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو ماڈرنٹی ہے یا اس نے جو کاسموپولیٹن کلچر پیدا کیا, اس کلچر میں جو علم پیدا ہوا, جو لٹریچر پیدا ہوا, وہ ایک انسان کی دو چیزوں کو فور گراؤنڈ کرتا ہے. ایک اس کی آئیڈینٹی ہے جس میں وہ اپنے انسان ہونے کی ایک نئی آئیڈینٹی خود اسٹیبلش کرتا ہے, وہ جو گیون نہیں ہے, وہ ارادے سے پیدا ہونے والی آئیڈینٹی ہے کہ وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے, اور وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر پولیٹیکل ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بلانگنگ کا تصور ہے, جیسے کلونیلزم میں یا وہ یہ جو ایم ایس زیر کی کتاب ہے اس میں کئی جگہ اس نے ایسے پیراگرافز کوٹ کیے ہیں کہ جہاں لوگ رہتے ہیں ان کی زمینوں کے نیچے جو ذخائر مدفون ہیں وہ کلونیلسٹ کے ہیں, وہ ان لوگوں کے نہیں ہیں. جب جیسے ابھی اس نے اعلان کیا صدر ٹرمپ نے کہ وینزویلا کا جو آئل ہے, جو منرلز ہیں وہ ہماری ہیں, تو اس کے پیچھے جو ہے نا وہ بلانگنگ کا آئیڈیا کام کرتا ہے کہ جو وہ منرلز کس کو بلانگ کرتی ہیں, کس کی پوزیشن میں. تو جو کلونیلسٹ ہے یا جو ماڈرن پاور سٹرکچرز ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ وی بلانگ ایوری ویئر, اور جو مقامی آدمی ہے یا جو لوکل کلچرز کا رہنے والا آدمی ہے, ہی ڈز ناٹ بلانگ اینی ویئر. تو اس لیے منرل جو زمینوں کے نیچے ہیں, جو آئل ہے یا باقی جو نیچرل ویلتھ ہے, وہ ہم اس پر ایک لیجٹمیٹ کلیم جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. تو یہ پاور کی ایک طرح کی میکینکس ہے, اور وہ مختلف طریقوں سے ظاہر جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو جو مقامی مزاحمت کا مقامی سطح تک پہنچنا اور اس کی نئی فارمز کی تلاش کرنا, یہ بنیادی طور پر جو کلونیلزم کے خلاف جو مزاحمتیں ہوئیں, پہلے اس میں ذرا بڑے آئیڈیاز ڈپلائی کیے جاتے تھے اس مزاحمت کو پولیٹیکل پریکسس میں کنورٹ کرنے کے لیے. تو جب کلونیلسٹ تھا, جب اس نے ایکچولی ودرا کیا اور ریموٹ کنٹرول کلونیلزم باقی رہا, تو وہ جو بڑے نیریٹیوز کلونیلزم کے خلاف بنائے گئے تھے وہ بھی ان نئی ریاستوں نے اپروپریٹ کر لیے, اور لوگوں کے جو حقوق ہیں یا جو آزادیاں ہیں یا ان کی جو پراسپیرٹی ہے وہ اس طریقے سے ان کو حاصل نہیں ہو سکی. تو آزادیوں کے بعد وہ بڑے نیریٹیو جو کلونیلزم کے اگینسٹ مزاحمت کے لیے بنائے گئے تھے, ان کا اس طرح سے اپروپریٹ ہو جانا
کہ وہ لوگوں کی آواز نہ بن پائے، ان کے لیے پراسپیرٹی کے یا ان کے حقوق کے راستے نہ کھول سکے. تو اس سبب سے مقامی سطحوں پر مزاحمت کے نئے اسالیب تلاش کرنے کی ایک کوشش کی گئی کہ اب اس سسٹم کے خلاف مزاحمت کو کن گراؤنڈز پر اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے. تو یہ اس کا ایک طرح سے مظہر ہے. اچھا، اس میں اگر ہم اس بات کو تھوڑا سا اور کھولنے کی کوشش کریں جی، تو جب ہم بلانگنگ کی بات کرتے ہیں جی، تو کیا بلانگنگ کی نوعیت صرف سیاسی ہوتی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ بلانگنگ کی نوعیت سیاسی ہوتی ہے، لیکن آج کل کے عہد میں بلانگنگ کی اور آئیڈینٹی کی نوعیت جو ہے وہ بنیادی طور پر پولیٹیکل ہے. یعنی انسان اس سیاسی ڈومین میں رہتے ہوئے، یعنی پاورز کے جو ہارڈ اور سافٹ سٹرکچرز ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ان کی جو آئیڈینٹیز ہیں، نیو آئیڈینٹیز جو ایتھنیسٹی پر یا لوکیلٹی پر بلڈ اپ ہوئی ہیں، وہ ان کو فور گراؤنڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ اس کے پولیٹیکل پریکٹسز کی بنیاد بن سکے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جو نئے تصورات ہیں آئیڈینٹی کے یا بلانگنگ کے، وہ امرج ہو رہے ہیں. اب اس میں مثلاً ایک بڑی، میرے خیال میں ہمارے تقریباً تمام ناظرین نے اس چیز کو، اس فیکٹ کو دیکھا ہوگا کہ 19ویں صدی میں، 18ویں صدی میں ہم کہیں بھی، اور ابھی بھی 20ویں صدی تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثلاً جو آپ کے صاحب علم یا خاص طور پہ جو آپ کے شعراء یا ادبا ہیں، وہ اپنے ناموں کے ساتھ اپنے شہروں کے نام لکھتے تھے، جو کہ ایک بلانگنگنیس کا جو ہے وہ اظہار کرتا تھا. اسی طرح سے ہماری جو پوری بحث ہے جو مولانا مدنی اور ڈاکٹر اقبال کے درمیان آتی ہے، کہ جس میں وطن اور قومیت کا جو تصور ہے کہ اس کے درمیان میں جو تفاوت ہے، تو اب آپ جلندھر کے ہو کے جلندھری ہو سکتے ہیں، الہ آباد کے ہو کر الہ آبادی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتے ہیں. یہ جو خاص طور پہ اب کہ اگر آپ ملتان کے ہیں تو آپ ایک خاص زبان سے ہی تعلق رکھیں گے یا آپ ایک خاص شناخت کے ساتھ بن چکے ہیں، چاہے آپ اس ملتان کی اشرافیہ سے ہی تعلق رکھتے ہوں. اسی طرح سے لاہور والوں یا کسی اور طرح سے ہم بات کریں، تو یہ جو فکسیشن ہے کہ جیوگرافی کے ساتھ، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جدیدیت کے ساتھ پیدا ہوئی ہے یا یہ پھر پوسٹ کلونیل جو عہد ہے اس کے اندر آ کر اس کی تشکیلات میں کچھ چینج آیا ہے؟ دیکھیں، یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ جو شہروں کے حوالے سے نام لگائے جاتے تھے نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بظاہر وہ بلانگنگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن وہ بلانگنگ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، وہ آئیڈینٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ بنیادی طور پر آئیڈینٹی کا ریسورس ہے. بلانگنگ کے جو مظاہر ہیں نا، وہ ذرا دوسری نوعیت کے ہیں، ان کو بھی میں سمجھتا ہوں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو آپ نے دوسرا کوشچن یہ فرمایا کہ یہ جو جیوگرافی کے حوالے سے شناخت کو متعین کرنے کے جو مظاہر ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ آزادی کے بعد ان کی اہمیت زیادہ بڑھی ہے. کیونکہ آزادی کے بعد جتنے بھی ملک آزاد ہوئے، ان میں وہاں جو قائم ہونے والا سیاسی اور معاشی سٹرکچر تھا، وہ لوگوں کو ان کی آزادیاں دینے یا ان کے حقوق کا تحفظ کرنے یا بطور انسان وہ، یا جو اس کی کلچرل ایک پہچان ہو سکتی تھی، وہ ان ساری چیزوں کے اگینسٹ تھا. یعنی وہ بلکہ بعض کا تو اس کے اینٹی پیپل ہونے کی جو سٹریکس ہیں وہ زیادہ سٹرونگ ہو جاتی ہیں. جیسے سویکارنو کا جب تختہ الٹا گیا تو کس طریقے سے وہاں 6 مہینے کے اندر 10 لاکھ لوگوں کو ہلاک کیا گیا. یعنی وہ پاور سٹرکچر جو آزادی کے بعد ملکوں میں پیدا ہوئے، وہ زیادہ ورولنٹ تھے، زیادہ اپریسو تھے اور زیادہ ایکسپلائٹیٹو تھے. تو ان وجوہات کی بنیاد پر جو آئیڈینٹی کے اور بلانگنگ کے جو سوال تھے، ان کو نئی آئیڈیاز کے ذریعے سے سالو کرنے کی کوشش کی گئی. مثلا آزادی سے پہلے جو بڑے تہذیبی تصورات ہیں، جیسے مذہبی شناخت ہے یا کوئی
بڑی کوئی اور آئیڈیاز کی شناخت ہے. جیسے ہمارے یہاں مسلم نیشنلزم کو فور گراؤنڈ کیا گیا. تو آزادیوں کے بعد لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ تصورات جو ہیں وہ ان کی آئیڈینٹی کے اور ان کی کلچرل جو ایگزسٹنس ہے اس کے اور ان کی جو اکنامک رائٹس ہیں اس کے بھی اتنا ہی خلاف ہیں جتنا کہ پری کلونیل یہ پری انڈیپینڈنٹ ٹائمز میں وہ پاور کے سٹرکچر تھے. اور یہ بات میرا خیال ہے اگر ہم 45 کے بعد سے جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے بعد سے اگر ہم گلوبل ساؤتھ کی معاشروں کو دیکھیں تو اس میں جو آزاد ہونے والے حکومتیں تھیں وہ جو کلونیل گورنمنٹس تھیں ان سے کہیں زیادہ بدتر ثابت ہوئیں. اور ان ممالک میں کوئی ایسے افکار یا ایسے نظام سامنے نہیں آ سکے جو لوگوں کی ایسپریشنز کو پورا کرنے کی استعداد رکھتے ہوں. اچھا اس کے اوپر جو اگر ہم پاکستان کے اوپر جی پرٹیکولرلی اس چیز پہ بات کرنا شروع کریں تو ہمیں وہ کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی گروہ جو ہے وہ شناخت کو سیاسی اپنا پرچم کیوں بنانے کی طرف جاتا ہے اور بجائے اس کے کہ وہ فار ایگزامپل جس طرح مارکسی کہتے ہیں کہ طبقے کو بنائے یا کسی اور جس طرح مذہبی مذہب کو یا سیکٹ کو بنانے کی بجائے وہ ایتھنیسٹی یا شناخت کا یا جو آپ کا لسان کا جو حوالہ ہے اس کی طرف کیوں جاتا ہے؟ ہاں یہ میرا خیال ہے اتنا مشکل نہیں ہے سمجھنا. ہم اپنا جو ایکسپیرینس ہے برصغیر میں ہم اس کے حوالے سے اسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں یہاں پاکستان بنانے کے لیے کچھ آئیڈیاز کو اپنے سیاسی عمل کی بنیاد کے طور پر سامنے لایا گیا. اس میں سب سے بڑے دو آئیڈیاز تھے. ایک آئیڈیا تھا مسلم نیشنلزم کا, دوسرا آئیڈیا تھا متحدہ قومیت کا. یہ دو آئیڈیاز مسلمانوں میں مرج ہوئے نا. تو ہم کسی بحث میں جائے بغیر بآسانی ایک بات دیکھ سکتے ہیں کہ آزادی کے بعد یہ جو دو تصورات تھے جو بنیادی طور پر ہم کسی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں, اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہے, کہ یہ بنیادی طور پر مزاحمت کے ہی تصورات تھے. چونکہ پاور سے جڑے ہوئے تھے اور پاور کلونیل تھی, ہم نے وہ پاور کو انہیرٹ کرنا تھا یا کلونیل پاور کو کے اگینسٹ کھڑے ہونا تھا. تو ہمارے پاس یہ دو ڈسکورسز تھے, مسلم نیشنلزم کا اور متحدہ قومیت کا. تو آزادی کے فوراً بعد جو پاور سٹرکچر سے انہوں نے ریزسٹنس کے یہ جو نیریٹیوز تھے ان کو اپروپریٹ کر لیا. اپروپریٹ کرنے کے بعد یعنی وہ پاور سٹرکچر اور جو نیریٹیو کلونیلزم کے خلاف ریزسٹنس کے لیے بنایا گیا تھا وہ آزاد ہونے والی ریاستوں نے ان کو جب اختیار کیا تو عوام نے فوراً محسوس کیا کہ اب یہ پاور سٹرکچر اس نیریٹیو کو جو کلونیلزم کے خلاف مزاحمت کا نیریٹیو تھا اس کو جب اپروپریٹ کر لیا ہے تو وہ اس پاور سٹرکچر کے عمل کی بنیاد بنا. اور جب وہ بنیاد بنا تو اس سے عوام کو یہ شعور حاصل ہو گیا کہ ہماری جو کلچرل کنڈیشن ہے, ہمارے جو معاشی اور سیاسی حقوق ہیں وہ اسی طریقے سے بلکہ کہیں زیادہ انڈرمائن ہو رہے ہیں جیسے کہ انڈیپینڈنس سے پہلے تھے. اس لیے متبادل جو نیریٹیوز ہیں یا شناختیں ہیں ان کی ایک تلاش شروع ہوئی, اور اس میں جو ریڈیلی اویلیبل شناخت تھی وہ بنیادی طور پر لینگویج کی تھی. اس لیے سب سے پہلی مزاحمت جو مسلم نیشنلزم کے خلاف ہوئی وہ بنگالی نیشنلزم کی. اس کے بعد پاکستان میں جتنی زبانیں ہیں اتنے نیشنلزم امرج ہوئے. اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ مسلم نیشنلزم کا وہ آئیڈیا جو آزادی کو انڈر رائٹ کرتا تھا, لوگوں میں یہ فیلنگ بہت گہری ہوتی چلی گئی کہ یہ نیریٹیو جو کلونیلزم کے خلاف مزاحمت کے لیے بنایا گیا تھا اب وہ پاور سٹرکچر کا ایک ٹول بن گیا. اور وہ پاور سٹرکچر جو ہے وہ اپنی اپریشن اور ایکسپلائٹیشن کو ایڈوانس کرنے کے لیے اسی نیریٹیو کو یوز کر رہا ہے جو پہلے مزاحمت کے طور پر استعمال ہوتا تھا. تو اس وجہ سے جو پاکستان بننے کے بعد جو دو قومی نظریے کی اسٹرینگتھ ہے وہ کمزور ہوئی اور متبادل بیانیے جو ہیں وہ امرج ہوئے. اس کا سبب یہ تھا.
اچھا اس میں ہم اس کو اسی سیاسی پہلو کو تھوڑا سا اور جی اس پہ بات کرتے ہیں اور پھر ادب کی طرف آتے ہیں اور جی ثقافت کی طرف. اچھا اس میں ایک جو سوال میرے ذہن میں اٹھتا ہے ایک قاری کی حیثیت سے، ایک سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے، کہ دیکھیں جب اس کی جو کتاب ہے مجھے نام آتھر کیسے کچھ بھول رہا ہے، ذہن میں آ جائے گا، دی امیجن کمیونٹیز، ہاں وہ پیری اینڈرسن نہیں، اس کا دوسرا بھائی جو ہے یہ پیری آئی تھنک ہز بگ بردر اینڈرسن. اب اس میں وہ ایک بات جو کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نیشنز آر ماڈرن، ٹھیک ہے. اب جو مزاحمت ہے ایک امپیریلزم کے خلاف، کیونکہ یہ جو جدید کلونیل امپیریلزم ہے یہ بھی ایک ماڈرن فینومنا ہے، اور زیادہ تر اگر ہم ان زبانوں کے بارے میں بات کریں تو مثال کے طور پر بنگالی زبان یا سندھی زبان جو کہ دو بڑے جی یہ دونوں اور ان کی موجودہ شکل دینے والا خود کلونیلزم ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کیسے جو ہے یہ ایک ایسا نظریہ یا نقطہ نظر جو کہ خود کلونیلزم سے اندر سے پیدا ہوا ہے وہ کلونیلزم کے خلاف کوئی جو ہے وہ پائیدار جو ہے وہ حل یا پیش کر سکتا ہے؟ دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ مثال کے طور پہ بنگالی نیشنلزم کے بارے میں تو ہم بہت، یا سندھی نیشنلزم ہے یا پٹھان نیشنلزم ہے، بلوچ ہے، سرائکی ہے، پنجابی نیشنلزم، یہ جتنے بھی نیشنلزمز ہیں ان کے بارے میں مجھے جو تھوڑی سی کلیئرٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کی کلونیلزم کے ساتھ یا امپیریلزم کے ساتھ ڈائریکٹ انٹرفیس کوئی نہیں ہے. یعنی یہ جو ان کے نیشنلزم نے اپنی تشکیل کی ہے اس میں دے آر ناٹ پوزیشننگ دیم سیلوز اگینسٹ کلونیلزم، وہ اپنے آپ کو کلونیلزم کے اگینسٹ پوزیشن نہیں کر رہے، بلکہ دنیا میں ہر کہیں، ابھی یہ صومالی لینڈ کا دیکھیں مسئلہ ہوا ہے، دنیا میں ہر کہیں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو آزاد ہونے والی ریاستیں تھیں ان کے جو پاور سٹرکچر تھے وہ تھرو اینڈ تھرو کلونیل تھے. ان کو لیجٹمائز کرنے کے لیے وہ آئیڈیالوجی استعمال ہوئیں جو کلونیلزم کے خلاف مزاحمت کے طور پر ابھری تھی. ٹھیک ہے. جب ان پاور سٹرکچرز نے ان آئیڈیالوجیز کو اڈاپٹ کر لیا اور اپنی اپریشن اور جو ایکسپلائٹیشن ہے اس کو جوں کا توں جاری رکھا تو لوگوں کو پھر متبادل بیانیوں کی تلاش ہوئی. جیسے بنگالیوں نے بنگالی نیشنلزم کی آئیڈینٹی کو، کیونکہ جو پاکستان کے جو شروع کے سال ہیں اس میں جس طریقے سے بنگالی نیشنل جو ایتھنک آئیڈینٹی ہے اس کو ڈینائی کیا گیا اور جس طریقے سے معاشی وسائل کو وہاں سے لوٹا گیا، وہ بنیادی طور پر تو ایک امپیریل ایک کنٹینیوٹی تھی نا، وہ آزادی کے بعد بھی جاری رہی. تو ایسی صورتحال میں جو سیاسی عمل ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی نظریہ نہ ہو تو آپ سیاسی عمل سامنے نہیں لا سکتے. یہ جو جدید عہد میں پاور کی جو میکینکس ہے بغیر آئیڈیا کے آپ کوئی سیاسی عمل سامنے لانے کی استعداد نہیں رکھتے. تو اس کے جواب میں ہمارے ہاں جو مزاحمت کے بیانیے ہیں ان کی زیادہ جو آئیڈینٹی ہے وہ ایتھنک رہی. انہوں نے اپنی ایتھنسٹی کو اپنی مزاحمت کا کی بنیاد بنایا. اسی کے اندر میں جب ایڈ کر کے اگر مثال کے طور پہ جب نیشن جس کو نا وہ مجھے اقبال احمد یاد آ جاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ when you write history from the perspective of a nation you distort history not just your own but your other. ہاں ٹھیک ہے بات. کہ جو نیشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یا ایتھنک نیشنلزم کا بھی کہ وہ اپنے ادر کے بغیر زندہ نہیں ہے، اور جیسے ہی آپ اپنے ادر کے ساتھ اپنا ادر کریٹ کرتے ہیں تو آپ چیزوں کو، اور نیشنلزم کے پاس تاریخ کے اندر جائے بغیر اپنی جگہ بنانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کئی تاریخیں اٹھ کے سامنے آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سارے مسئلے کے اندر جو ہے وہ کلیم در کلیم جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور کوئی مضبوط سیاسی لاہے عمل جو ہے وہ سامنے نہیں آ پاتا. آپ کی اس بارے میں کیا؟ دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ جو ہسٹری رائٹنگ ہے یا ہسٹوریوگرافی ہے نا وہ ماڈرن ٹائمز میں کوئی نالج ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی آبجیکٹیو نالج ایکٹیویٹی نہیں ہے.
وہ پولیٹیکل ایجنڈا کو ایڈوانس کرنے کے لیے تاریخ لکھی جاتی ہے. ماڈرن ٹائمز میں ہسٹری کی جو ریلیونس اگر باقی ہے تو وہ یہی ریلیونس ہے کہ جو سوشل سائنسز ہیں یا ایون یہ جو ماڈرن سائنسز ہیں, نیچرل سائنسز, دے آر ویری کوجنٹ ٹولز آف پاور. تو پاور کا جو سب سے پہلا ٹول بنا اسٹیٹ کی پاور کا, یا پاور ایز سچ اگر ہم کہیں, تو وہ علم تھا. کون سا علم؟ نیچرل سائنسز کا علم. یعنی کہ جو علم ہے وہ پاور کا پہلا ٹول تھا. دوسرے مرحلے میں سوشل سائنسز پاور کا ٹول بنی. یہ جو پاور ہے آج کے عہد میں, وہ اس کی جو حیثیت ہے یا اس کی نوعیت ہے, اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ ایک پروگریشن ہے. یعنی سب سے پہلے جو پاور نے جس چیز کو ٹول بنایا, ریزن کو, اور اس کے ذریعے نیچرل سائنسز کو, دوسرے مرحلے پر سوشل سائنسز اس کا ٹول بنی. وہ کمپیریٹیولی ایزیئر تھا. تیسرے مرحلے پر ہیومینٹیز اس کا ٹول بن رہی ہیں, لیکن ہیومینٹیز کو پاور کا ٹول بنانا تھوڑا سا ٹرکی ہے. ہیومینٹیز کا مطلب یہ ہے کہ ادب جو ہے, ادب اگر سیاسی ہو جائے, یعنی میں اگر اپنی پولیٹیکل پریکٹس کو اچیو کرنے کے لیے ادب لکھ رہا ہوں, اس کا ایک مطلب ہے کہ ادب کی جو آٹونومی ہے وہ ختم ہو گئی ہے, اور اب ریشنل نالجز, سوشل نالجز کے بعد ناؤ دا پاور ہیز ٹیکن اوور یا اپروپریٹڈ ایون دا لٹریری ایکٹیویٹی آف اے کمیونٹی. یعنی کہ ذہن کو انسٹرومنٹ بنانا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے, نفس انسانی کو اپنا انسٹرومنٹ بنانا زیادہ ٹرکی ہے. تو ادب اگر سیاسی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس انسانی کی جو آٹونومی ہے وہ ختم ہو گئی ہے, اور یہ اس معاشرے کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ادب بھی سیاست کا ٹول بن جائے. یہ انسان کی, اس معاشرے کی, اس کلچر کی سب سے بڑی بدنصیبی ہے کہ وہاں ایسا ادب پیدا ہونے لگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادب جو ہے وہ پاور کی جو انسٹرومنٹیلٹی ہے وہ اس کو قبول کر چکا ہے. اور جو ماڈرن پاور ہے وہ اس اینگل سے بہت زیادہ ریسورسفل ہے. وہ کسی بھی چیز کو اپنا ٹول بنا سکتی ہے, جیسے علم ہے, جیسے مذہب ہے, جیسے سوشل سائنسز ہیں. سوشل سائنسز میں جیسے یہ اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس, اور یہ سارے پاور کے ٹولز ہیں. اور جو آخری انسان ہونے اور انسان رہنے کا آخری فرنٹیئر جو تھا وہ ادب تھا, جہاں میں اپنی نفس کی آٹونومی کو, لینگویج کی آٹونومی کو باقی رکھ سکتا تھا. اگر میں اس کو بھی پاور کا ٹول بنا دوں تو بطور انسان میرے ریسورسز کم ہو جائیں گے اور پاور کے ریسورسز بڑھ جائیں گے. تو اس طرح کا جو ادب ہوتا ہے وہ نفس انسانی کی آٹونومی کو یا کلچرل آٹونومی کو انڈیکیٹ نہیں کرتا, اور یہ پاور کی بہت بڑی فتح ہے کہ وہ ادب کو بھی اپنا ٹول بنا لیں. اچھا, اب یہیں سے جو ہے وہ سوال آتا ہے ادب اور سیاست کا. جو آپ نے بات کی وہ کئی حوالوں سے, اگر ہم 60, 70, 80 کی دہائی تک دیکھتے ہیں تو جو ادب اور سیاست کا تعلق تھا وہ بہت واضح تھا کہ ایک طرف وہ لوگ تھے جس کو ہم ترقی پسند کہتے ہیں, جو ادب اور سیاست کے آپس کے جو ہے وہ نسبت کو بالکل طے سمجھ کے چلتے تھے, اور دوسری طرف ظاہری بات ہے کہ دوسرے حلقہ ارباب ذوق یا کچھ اور نام بھی ان کو لیا جا سکتا ہے. اچھا, اس کے بعد 90s میں ایک دلچسپ جو ہے وہ ٹرن پیدا ہوئی کہ جب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈورڈ سعید کی جو 94-95 کی کتاب ہے کلچر اینڈ امپیریلزم, جس میں وہ ثقافت کو بنیادی طور پر امپیریلزم جو ہے وہ ثقافت کے ذریعے عمل پذیر ہوتا ہے, جس میں ظاہری بات ہے ثقافت میں ادب بھی اور کلچرل ٹولز کو یوز کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر بلڈ کر کے ایسے جس طرح وان نیگوگی ہے اور دوسرے لوگ ہیں, انہوں نے پھر ایک تحریک شروع کی کہ اپنی ادب کی زبان میں لکھا جائے, اپنی زبان میں ادب لکھا جائے, اور اس کے اثرات پاکستان پہ بھی آئے. صحیح ہے. اس چیز کو آپ جو ہے کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ اثرات ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو
اور دوسرا اس کا پھر سیاست کے ساتھ کیا تعلق؟ ہاں دیکھیں، یہ بات تو درست ہے کہ جو ماڈرن پاور سٹرکچرز ہیں وہ بہت زیادہ اپریسو ہیں، ایکسپلائٹیٹیو ہیں، وہ اینٹی ہیومن ہیں اور ہر چیز کو انسٹرومنٹلائز کرنے کی غیر معمولی طاقت رکھتے ہیں. لیکن اس کا جو میرا خیال ہے ہمارے جو اہل علم ہیں ان کو اس میں بہت زیادہ مغالطہ لگا ہے کہ ہم اپنی لینگویج کے ذریعے سے، یعنی ایسی لینگویج جو بہت زیادہ تہذیبی وسائل نہیں رکھتی، یعنی ہماری جو جیسے پنجابی ہے، پنجابی ایک زبان کے طور پر بہت زیادہ تہذیبی وسائل اپنے اندر نہیں رکھتی. ایک ایسی صورتحال ہے جو صورتحال بہت زیادہ ہولناک ہے کہ امپیریلزم نے اپنی ڈسپوزیشن کے ذریعے سے میرے انسان ہونے کے جو جو مظاہر تھے ان سب کو، یعنی مجھے ان سب سے ڈسپوزیس کر دیے. اب اس مزاحمت کے خلاف، یعنی کہ انگریزی کے خلاف رجسٹ کرنا بنیادی طور پر امپیریل پاور کے خلاف رجسٹ کرنا ہے. اس کلچر کے خلاف، اس علم کے خلاف رجسٹ کرنا بنیادی طور پر اس پاور کے خلاف رجسٹ کرنا ہے. لیکن ون فائن مارننگ آئی ڈیسائیڈ کہ ان کی جو امپیریلزم ہے اس کے بڑے گرینڈ نیریٹیوز ہیں، بڑی لینگویجز ہیں، اس کے بڑے ٹیکنیکل ریسورسز ہیں، اس کے پاس بڑے علم ہیں. تو میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں اپنی لینگویج کو استعمال کروں گا اپنے اظہار کے لیے اور مزاحمت کے لیے. تو یہ ایسی ہی صورتحال ہے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ باہر دشمن کی کیولری آ گئی ہے اور میں بکری کے اوپر سوار ہونے کی کوشش کروں تاکہ میں اس کیولری کا مقابلہ کر سکوں. تو یہ ایک ہمارے جو اہل علم تھے یا اہل دانش تھے، یہ ان کی بھول تھی اور اب بھی یہ بھول ہے کہ وہ امپیریل فورسز کو یا کلونیل فورسز کو، وہ تاریخ اور تہذیب کی جو بھی فورسز ہوں، اس کو میں اپنی مقامی خانہ زاد زبانوں کے ذریعے سے اس کو رجسٹ کر سکتا ہوں جن کے پاس کسی قسم کی وسائل موجود ہی نہیں ہے، یا اگر ہیں بھی تو بہت کم ہیں. اور اگر ان کا موازنہ کیا جائے ان لینگویجز سے، امپیریل لینگویجز سے یا امپیریلزم کی ان لینگویجز سے جو وہ استعمال کرتا ہے، تو ان کے مقابلے میں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں پنجابی کو، یعنی میں اپنی بکری پر، مجھے اپنی بکری پر بڑا ناز ہے اور وہ بڑی خوبصورت بھی ہے، دودھ بھی دیتی ہے، لیکن میں اس بکری پر سوار ہو کر دشمن کی کیولری کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ اتنی بہت سادہ باتیں جو ہیں وہ ہمارے اہل علم کو سمجھ نہیں ہیں. تو اس لیے موجودہ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے. تو اصل میں جس وقت تک ہم جو ماڈرن پاور ہے وہ ہمارے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے، جب تک ہم اس کے کوئی بیانیے نہیں بناتے، اس کی انالیسز ہم سامنے نہیں لیتے کہ ہاؤ دیٹ ڈومیننٹ امپیریل پاور جو ہے وہ مجھے ٹرانسفارم کر رہی ہے، میرے کلچر کو، میری لینگویج کو، خود مجھے، اس وقت تک میرا خیال ہے کہ میں کچھ بھی بچا نہیں پاؤں گا اور ہر چیز سے مجھے ہاتھ دھونا پڑیں گے. میرا خیال ہے کہ ہم اس ویڈیو کو یہاں پر اس کا پہلے حصے کو ختم کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم مزید اس چیز پہ بات کریں گے کہ زبان، ثقافت اور سیاست کی موجودہ جو ہے وہ. جی ضرور. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ اسد صاحب، بہت شکریہ.